الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیے۔ اس آیت میں قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وما ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لکھے ہوئے کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیونکہ مشرکین کا یہی اعتراض تھا کہ یہ کلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرف سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی سے اپنی طرف سے بنا لے، یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور لکھے ہوئے کی تفصیل ہے، اور لکھے ہوئے کی تفصیل سے مراد لوح محفوظ۔ اگلی آیت میں چیلنج کر دیا گیا پھر کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی کلام ہے، تو ام یقولون افطرا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، تم فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں ان سب کو بلا لو، یعنی اپنے جتنے تمہارے فصاحت و بلاغت کے مایہ ناز جو خطیب ہیں، ادیب ہیں، نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، سب کو بلا لاؤ، اللہ کے علاوہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، تو لے آؤ ایک صورت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے، اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا اور اس کے بعد سورہ ہود میں آئے گا۔ تو قرآن مجید کا ایک جو چیلنج ہے یہ اس وقت بھی تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، کہ یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرے سے انسانی کلام ہی نہیں ہے، اور یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسا کلام تصنیف کر سکے۔ اگر تم اسے انسانی کلام کہتے ہو تو اس پائے کا کوئی کلام لا کر دکھا دو، سادی سی بات ہے، جسے کسی انسان نے تصنیف کیا ہو۔ تو یہ چیلنج جو ہے یہ قریش کو نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کو ہے، اور آج تک یہ قائم ہے، اور اس کا جو ہے وہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا ہے۔ صرف کتاب عربی کی لانا ہی یہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ایک ایک لفظ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح ایک ایک نگینے کو تراش کے اپنی جگہ پہ فٹ کیا ہوا ہے، اور پھر عربی ادب کا اتنا بڑا یہ شاہکار ہے، آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی کوئی زبان اتنی دیر تک قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ عربی زبان قرآن مجید کی ہے تو 1400 سال سے یہ کلام جو ہے اپنی زبان میں کھڑا ہے، اور بلکہ جتنا عربی ادب ہے سارا اس کے ارد گرد گھومتا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا معیار ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گرا ہوا کوئی جملہ نہیں آپ کو نظر آئے گا، ایک ایک لفظ آپ دیکھیں گے تو یوں ہی لگتا ہے، اور بڑے بڑے جو فصاحت بلاغت کے جو شاہکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور جو عربی ادب کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، وہ بھی جب چاہے وہ منکرین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب یہ اس قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی
سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ اس کا اعجاز ہی یہ ہے کہ یہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی مدت کے بعد زبانیں بدل جاتی ہیں، زبانیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 14 صدیوں سے آج تک قرآن مجید اپنی زبان میں کھڑا ہے، اس لیے اس کا چیلنج ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں کو چیلنج ہے، اور انشاءاللہ یہ میرے رب کا چیلنج ہے، اس پر کوئی بھی جو ہے ایک آیت تک نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن مجید ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ آج اصل فارم کے اندر یہ موجود ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔